چنانچہ دو پہلو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے بیان فرمائے۔ اول یہ کہ ایک عقل ہے جو کمائی جاتی ہے، محنت سے علم کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس عقل کی پہچان یہ ہے کہ ہدایت کی چیز نظر آنی شروع ہو جائے، اور صرف نظر نہ آئے بلکہ انسان اس کو حاصل کرے۔ اگر ہدایت کی چیز کو دیکھ لے، پہچانے اور حاصل نہ کرے، اس کا نام عقل نہیں ہے۔ بری چیز میں تمیز کر سکے اور پھر اس سے بچ سکے، اس کا نام عقل ہے، اور یہی مضمون تقویٰ کا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم کے شکوک سے بالا ہے۔ لیکن یہ علم کافی نہیں، محض اس بات کا علم ہو جانا کہ کوئی چیز ہدایت ہے یہ کافی نہیں۔ تقویٰ وہ چیز ہے جس سے اس علم سے استفادہ ہوگا، جس کے ذریعے سے۔ پس ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کی یہی تعریف فرما رہے ہیں کہ عقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہدایت نظر بھی آئے اور انسان اختیار بھی کر لے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں جو تقویٰ کی تعریف ہے وہ ایک یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ غلط چیزوں سے پرہیز اور بچنا، گناہوں کے مقامات سے ہٹنا، اور یہی مضمون حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دوسری تعریف عقل کی یہ ہے کہ انسان مضرات سے پرہیز کرے اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائے۔ پس یہاں جو پہلے خدا تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مثال میں جو سادہ سی ہے، صاف نظر آ رہی ہے، اس مثال میں ان لوگوں کے لیے نشان ہیں، ان لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب اچھی چیز کو دیکھیں تو اس کو اختیار کر لیں، اور بری چیز کو دیکھیں تو اس سے بچ جائیں۔ پس عقل اس انسانی تمیز کی طاقت کو کہتے ہیں جو ابتدائی حالت میں ذی شعور انسان میں پائی جاتی ہے، اور اس پہلو سے ایک حصہ جانوروں میں بھی عقل کا ملتا ہے۔ لیکن جہاں فکر کا ذکر فرمایا، وہ فکر کی طاقت صرف انسان کو نصیب ہے اور جانور کو نصیب